بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس سیکنڈ ایئر, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن, سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, بینکنگ کا چیپٹر ہمارا چل رہا تھا, اس میں ہمارا اگلا ٹاپک ہے اعتباری زر کی تخلیق. تجارتی بینک میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو میجر فنکشنز ہیں تجارتی بینک کے, ایک لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھنا اور دوسرے لوگوں کو قرضے جاری کرنا. اب جو قرضے جاری کرتا ہے بینک اسی پیسے سے کرتا ہے جو اس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ اپنی ذمہ داری پر لوگوں کو آگے قرضہ جو ضرورت مند ہیں جو قرضہ لینا چاہتے ہیں ان کو قرضے جاری کرتا ہے. قرضہ جاری کرنے کے لیے دو طریقہ کار بینک اختیار کرتا ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں سے کوئی بھی قیمتی چیز, ان کی جائیداد, کوئی بھی ایسی چیز جو ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں قرضہ جاری کرتا ہے. دوسرا یہ کہ تجارتی لوگوں کی ہنڈیوں پر بٹا لگاتا ہے. دونوں صورتوں میں بینک انہیں قرضہ جاری کرتا ہے, لیکن قرضہ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ بینک اپنے پاس کچھ نہ کچھ کیش مینٹین رکھتا ہے. خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ مرکزی بینک اسے بتاتا ہے. اس پرسنٹیج کی برابر اس نے کیش اپنے پاس بھی رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو امانت رکھوانے والے لوگ ہیں اگر انہیں کبھی کیش کی ضرورت ہو تو وہ بینک اس کو مینیج کر سکے. یہاں ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سے کریڈٹ کریشن کی وضاحت کرتے ہیں. فرض کریں ایک بینک ہے, اس کے پاس 1000 روپے کی نئی امانت آئی ہے, وہ اس کے لائبلٹی ہے, بینک نے وہ اس کو پابند ہے ادا کرنے کا, کسی کی امانت ہے اس کے پاس. اب ہم دیکھیں گے کہ بینک نے اس میں سے کیا کیا. بینک نے اس میں سے 200 روپے 20% ہم نے فرض کیا کہ وہ نقد رکھے گا اپنے پاس, تو 1000 کا 20% بنتا ہے 200 روپے. بینک 200 روپے اپنے پاس رکھے گا, 800 روپے قرضہ جاری کرے گا. ٹوٹل اس کے پاس جو رقم موجود رہے گی جو اس کے حساب میں وہ 1000 ہی ہوگی. جس کو قرضہ جاری کیا گیا ہے, جس شخص کو, وہ اسے دوبارہ کسی نہ کسی بینک میں رکھواتا ہے جا کے, تو اس کی جو رقم ہے وہ نئی امانت کے طور پر نئے بینک میں جا کے جمع ہو جاتی ہے 800 روپے. اس 800 میں سے وہ نیا جو دوسرا بینک ہوگا وہ بھی 20%, یعنی 800 کا 20% ہے 160, وہ اپنے پاس رکھے گا اور جو ریمیننگ 640 ہے وہ قرضہ جاری کر دے گا. اور اسی طرح سے وہ اگلا جو بندہ قرضہ لینے والا ہے وہ اس رقم کو پھر کسی نہ کسی بینک کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرائے گا اور بینک اسے دوبارہ سے 20% اپنے پاس کیش رکھے گا اور باقی جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آگے قرضہ جاری کر دے گا. اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا رہے گا. اگر ہم اسے ایک ہی گوشوارے کے اندر لکھیں تو یہ اس طریقے سے ہے, پہلا دور, دوسرا دور, تیسرا دور, اس طرح سے ہم لکھ کے سیکوینس وائز اس کو کر سکتے ہیں. بینک تب تک کریڈٹ کریٹ کر سکتا ہے جب تک کہ جو نئی امانت ہے وہ بالکل زیرو تک نہ پہنچ جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس, نئی امانت کی بھی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے, زر نقد کی بھی اور نئے قرضے کی بھی. جب آپ اس کو بالکل کمپلیٹ سالو کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ جو نئی امانت ہے وہ 5000 روپے ہے, زر نقد ٹوٹل 1000 ہے اور نیا قرضہ 4000 ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ 5000 ہوگی؟ ہم خود سے بھی اگر ہم ساری ویلیوز کو سالو نہ کریں, آپ کے پاس ایگزامینیشن میں اگر یا کلاس ٹیسٹ میں سالو کرتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس کا ٹوٹل 5000 ہے اگر آپ وہ 25 30 40 ویلیوز سالو نہ کریں؟ تو اس کا یہ فارمولہ ہے, اعتباری زر کی تخلیق برابر ہے نئی امانت بٹا زر نقد کا تناسب, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ امانتوں کا مجموعہ برابر ہے نئی امانت برابر ہے نئی امانت ضرب 1 بٹا زر نقد کا تناسب. جیسے کہ ہماری اگزامپل میں نئی امانت تھی 1000 اور زر نقد کا تناسب 20% تھا, یہ سالو کیا ہوا ہے. اس 20% مطلب 100 اوپر چلا جائے گا, 20 سے 100 ڈیوائڈ ہوگا تو یہ 5 جواب آ جائے گا, اور 5 کو جب ہم 1000 سے ضرب دیں گے تو 5000 آنسر آ جائے گا. تو اس 5000 کا 20% 1000 بنتا ہے اور 80% 4000 بنتا ہے. تو 5000 میں سے ٹوٹل 1000 زر نقد مختلف بینکوں نے اپنے پاس رکھا اور 4000 ٹوٹل قرضے جاری کیے گئے. جتنی زیادہ زر نقد کا تناسب ہوگا کریڈٹ کریشن اتنی کم ہوگی. جتنا زر نقد کا تناسب بینک اپنے پاس کم رکھے گا اور زیادہ قرضے جاری کرے گا اتنی زر کی تخلیق جو ہے بینک کے لیے کرنا زیادہ پاسبل ہوگا. کچھ اس کی حدود اور لمیٹیشنز ہیں. پہلا اس کے اوپر جو لمیٹیشن اس کی ہے وہ ہے زر نقد کی ضرورت. لوگ اپنی آمدنیوں میں سے خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورتوں پر اور مزید خرچ کرنے کے لیے کیش ان ہینڈ رکھتے ہیں, اس کے بعد باقی رقم بینک میں جمع کرواتے ہیں. اسی طرح سے بینک بھی اپنے پاس زر نقد کا ایک خاص تناسب رکھتا ہے اور باقی جو رقم ہے وہ قرضہ جاری کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی زر نقد کی ضرورت لوگوں کے لیے زیادہ ہوگی اتنی بینک قرضے کم جاری کر سکے گا, اور جتنا لوگ زر نقد اپنے پاس کم رکھیں گے, زیادہ رقم بینک میں رکھوائیں گے, اتنا بینک قرضے زیادہ جاری کر سکے گا. ضمانتوں کی قلت, کہ لوگ جب قرضہ لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضمانت کے طور پر رکھواتے ہیں. اگر لوگوں کے پاس ضمانت میں رکھوانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ قرضہ نہیں لے سکیں گے, تجارتی بینک انہیں قرضہ نہیں گا. اسی طرح سے قرض داروں کی قلت, کے بینکوں میں لوگوں نے پیسہ تو رکھوا دیا لیکن لوگ کاروبار نہیں کر رہے یا قرضہ لے کر کاروبار نہیں کر رہے, تو اگر قرضہ داروں کی قلت ہوگی تو تب بھی تجارتی بینک کریڈٹ کریٹ نہیں کر سکے گا. مرکزی بینک کی پالیسی, مرکزی بینک بتاتا ہے اس کو تجارتی بینک کو
کہ اگر افراط زر کی صورت حال ہے تو مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوگا، اس سے زر کی تخلیق نہیں ہو سکے گی. اور اگر ملک میں تفریط زر ہے تو جو مرکزی بینک جو ہے وہ تب ایسی صورت میں زیادہ اس کو زر کی تخلیق کی طرف مائل کرے گا. زر نقد کا تناسب، جیسے کہ میں نے پیچھے بھی ڈسکس کیا کہ زر نقد کا تناسب اگر کم ہوگا تو زر کی تخلیق زیادہ کی جا سکتی ہے، اور زر نقد کا تناسب اگر زیادہ ہوگا تو زر کی تخلیق کم کر سکتا ہے تجارتی بینک. تجارتی بینکوں کا اجتماعی عمل ہے. زر اعتبار کی تخلیق کا عمل کوئی بھی بینک اپنے طور پر اکیلا سر انجام نہیں دیتا، کیونکہ تمام بینکس مشترکہ طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں بھی زر کی تخلیق لمیٹڈ ہو جائے گی. نئی امانتوں کی مقدار جس قدر زیادہ ہوگی بینک اسی قدر زیادہ زر نقد تخلیق کر سکے گا، زر کی تخلیق اتنی ہی زیادہ ہوگی. معاشی حالات ملک کے کیسے ہیں؟ ملکی معاشی حالات میں جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، سرمایہ کاری، روزگار اور تمام چیزیں، اس کی وجہ سے جتنا معاشی حالات بہتر ہوں گے زر کی تخلیق کرنا اتنا ہی آسان ہوگا، اور جتنا معاشی حالات میں ٹھہراؤ آ جائے گا، نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں زر کی تخلیق کرنا بھی پاسبل نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹس یہ کوسچن پیپر میں جب آئے گا تو یہ 10 مارکس کا کوسچن آتا ہے کہ تجارتی بینک کس طرح سے زر کی تخلیق کرتے ہیں، وہ پورا پروسیجر بتائیں. تو آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، ایگزامپل کے ذریعے سے اس کو ایکسپلین کریں گے پورے کو، اور پھر اس کی لیمیٹیشنز بتا دیں گے. تو یہ 10 مارکس کے کوسچن کے حساب سے ہے. شارٹ کوسچن اگر آئے گا تو اس میں کوئی سی 2 یا 4 حدود بندیاں پوچھی جا سکتی ہیں، یا زر کی تخلیق کا کانسیپٹ پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر اس کا فارمولہ پوچھا جا سکتا ہے. ایم سی کیوز میں سے بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آ سکتا ہے. تو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو پریپیئر کر لینا ہے. تھینک یو.